ضمن میرا سوال ادھر رہ گیا، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم اور اوور آل اسلام آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ہے؟ پولیٹیکل سسٹم اور اوور آل اسلام، دیکھیں اوور آل اسلام تو جہاں تک عبادت کرنے کی بات ہے یا پھر ایک مذہب کی بات ہے تو وہ تو آؤٹ ڈیٹ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ وہ جو اس کا پریکٹس کرنے والا ہے وہ تو پڑھ بھی رہا ہوگا یا جو بھی ہے. لیکن پولیٹیکل اسلام از ٹوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ. آئی ول سے دیٹ. اس کی وجہ میں وہی دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی تھیولوجیکل اسٹیٹ جو ہے اس کی اپنی بائسز ہیں، تو وہ اس معاشرے کی ترقی کے انجن کے ساتھ نہیں چل سکتی، جس کو ریفرمیشن کے بعد ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے. اور جہاں آج یورپ پہنچا ہوا ہے، جہاں کا ویزا لینے کے لیے میں اور آپ یا کوئی بھی 1 منٹ سے پہلے چلا جائے گا، تو وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے. اور ان تمام قوانین کے اندر جو کہ پولیٹیکل اسلام کے انڈر فال کرتے ہیں، اس میں ہیومن رائٹس کی اس طرح سے ڈیفینیشن نہیں ہے، اس میں سلیوری کی پروہیبیشن نہیں ہے، اس میں جینڈر ڈسپیرٹی ختم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ ماڈرن ہیومن رائٹس کی جو موومنٹ ہے، جو کہ ویسٹفیلین اسٹیٹس بنتی ہیں، نیشن اسٹیٹس بنتی ہیں اور ان کے بعد میں ایوالو کرتی ہیں، اس سے مطابقت نہیں رکھتے یہ نظریات. اسی لیے آج کی دنیا کے اندر پولیٹیکل اسلام یا تھیولوجی کی بیس پہ رول کرنا از ٹوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ. بالکل بھی جی نہیں چاہتا کہ ایسی چیزوں پہ رسپونڈ کیا جائے اور وقت ضائع کیا جائے، لیکن جتنی بار مجھے یہ کلپ بھیجا گیا اٹ بیکیم آلموسٹ اوبلیگیٹری کہ اس کو رسپونڈ کیا جائے، کیونکہ ہر بار یہی مجھے کہا گیا کلپ بھیجنے کے ساتھ جب بھی مجھے ملا کہ اس پہ رسپونڈ کریں. سید مزمل شاہ صاحب اپنے روایتی انداز میں کچھ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے بغیر ٹرمز کو ڈیفائن کیے کہ ان کا کیا مطلب ہے. 2-3 چیزیں اہم ہیں جو انہوں نے کہی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم آؤٹ آف ڈیٹ ہے. دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ اسلام میں جو سلیوری اینڈ سو ہوتی ہے اس کی ایگزامپل میں انہوں نے کہا کہ اس کی پروہیبیشن نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ ہر بار کی طرح ویسٹ کو اپنا معیار مانتے ہوئے کہ یورپ کا جو سسٹم ہے وہ بڑا اچھا ہے، اس لیے لوگ وہاں پہ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. اگین جیسا میں نے عرض کیا کہ بالکل بھی جی نہیں چاہتا ایسی چیزوں پہ وقت ضائع کرنے کو، لیکن چونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں میں کنفیوژن ڈال سکتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سب لوگوں نے مجھے کلپ بھیجا بھی. سو آئی ہیو ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. واٹ ڈز ایون مین بائی اسلام کا پولیٹیکل سسٹم؟ کہاں پہ انہوں نے اسلام کا پولیٹیکل سسٹم دیکھ لیا جو کہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے؟ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹ کا ماڈل ہے وہی دنیا کا بہترین ماڈل ہے تو اس پہ سیپریٹلی بات کی جانی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ دنیا کا بہترین ماڈل آپ نے سمجھ لیا ہے دیر فور جو چیز اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، تو یہ ایک ایروگنس ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس ایروگنس کی کوئی گنجائش ہے. اس پہ بات کی جانی چاہیے. آپ لوگ ثابت کر دیں کہ ویسٹ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ دنیا میں بیسٹ ہے، لبرلزم بیسٹ ہے، لبرل ڈیموکریسیز بیسٹ ہیں. آپ ثابت کر دیں کہ وہاں پہ جو کچھ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، معاشروں کے ساتھ ہو رہا ہے، انڈیویجول انسانوں کے ساتھ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. آپ لوگ یہ بتا دیں کہ وہاں پہ جو پاپولیشن ریپلیسمنٹ ریشو ہے 2.1 کا فرٹیلیٹی ریٹ، اس سے ویسٹ میں وہ نیچے جا چکے ہیں. اسپین میں 1.3 تک آ چکا ہے. اٹلی بھی سے دور نہیں ہے. باقی ملک جو ہائیسٹ ہے فرانس 1.9 پاپولیشن ریپلیسمنٹ ریشو سے وہ بھی نیچے کم ہے. ریپلیسمنٹ ریشو کا مطلب یہ ہے کہ آبادیاں وہاں پہ کم ہو رہی ہیں. کوئی سسٹم کیسے انسان دوست ہو سکتا ہے جب اس میں انسان ہی ختم ہو رہا ہو؟ یعنی انسان دوستی کے لیے کم سے کم آپ کو انسان تو چاہیے، آبادیاں تو چاہیے. وینشنگ فرام دا سرفیس آف فرام دی ارتھ، ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان کا اپنے تھنک ٹینکس سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نو دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ورکنگ آؤٹ فار اس. مسلسل 16 سال سے جو لبرل ڈیموکریسیز ہیں وہ دنیا میں ڈکلائن پہ جا رہی ہیں. دیر از اے ریزن فار اٹ، اس لیے کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں. لیکن ہمارے لبرل کو یہ باتیں نہیں پتا. ہمارا لبرل ابھی 20 سال پرانی آؤٹ آف ڈیٹ انفارمیشن اس کے پاس ہے کہ نہیں، لبرلزم ہی دنیا میں سب سے اچھی چیز ہے، انڈیویجولزم ہی دنیا میں سب سے اچھی چیز ہے. اس معاشرے کے ساتھ اس نے کیا ہے نو بڈی کیئرس. اور اس کو معیار مانتے ہوئے یہ دیکھنا کہ اسلام چونکہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا دیر فور اسلام آؤٹ آف ڈیٹ ہے. اسلام سولوشن ہے. دیر از اے ریزن کہ رشیا میں یہ سجیشن دی گئی تھی کہ ہر آدمی 5 شادیاں کرے اور 10 سال طلاق پر پابندی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام 5 شادیوں کی بات کرتا ہے، وہ اسلام 4 کی کرتا ہے. لیکن اگین پولگمی از سم تھنگ وچ از انڈورس ان اسلام. اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ وہ مختلف طرح کے بینیفٹس دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دس سسٹم. 41 سال میری عمر ہے، 23 سال میں وہیں پہ گزار کے آیا ہوں. آئی نو، میں نے وہاں پہ اسٹیوز اور اسٹیسیز کے ساتھ فیکٹری میں مزدوری کی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے وہاں پہ ایوری ڈے پرابلمس کیا ہیں. لبرلزم اور انڈیویجولزم نے کیا کیا ہے، وہاں کے پولیٹیکل سسٹم نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے. میری ٹیچر جس نے مجھے انگلش سکھائی، جین، مجھے کہا کرتی تھی کہ سر ایک زمانہ تھا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتی تھی، میرے ہسبینڈ کی اتنی یہ انکم ہوتی تھی کہ میں آرام سے گھر میں بیٹھ کے کھا سکتی تھی. دے ہیو کوہرسڈ اس ان اے سسٹم کہ جہاں پہ مجھے بھی باہر آنا پڑتا ہے، مجھے بھی کام کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ ایجنگ پاپولیشن اتنی زیادہ کہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہی ختم کیے جا رہے ہیں. 60-65 سال میں ریٹائر ہو جائیں، ختم ہوتا جا رہا ہے. نہیں،
اور لوگ کہتے ہیں وہاں پہ ریڈیو شوز میں جو پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں وہاں پہ فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہم کام کرتے کرتے فیکٹریوں اور کارخانوں میں وہاں پہ گر کے مر جائیں. یہ حالت ہے کیونکہ جو پینشنرز ہیں ان کو بھی فنڈ کرنے کے لیے آبادیاں چاہیے جو کہ وہاں پہ ختم ہو رہی ہیں. اینڈ اف یو تھنک دیٹ از یور بیسٹ سسٹم, ویل گڈ لک ود اٹ. لیکن اس کی بیس پہ آپ اگر کہیں گے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے, دین یو ول ہیو ٹو کم سم تھنگ ود سم تھنگ بیٹر دین دس. اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ابھی دنیا میں ہے کہاں پہ؟ پوری دنیا میں 2 ملک کلیم کرتے ہیں لیکن دونوں کے پاس نہیں ہے. سعودی عرب کلیم کرتا ہے, ان کے پاس بھی نہیں ہے. ایران کلیم کرتا ہے, ان کے پاس کافی کچھ ہے لیکن اتنا وہ بھی نہیں ہے. آئی مین no one has to be very intelligent to know these things. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اسلام میں جو یہ سلیوری ہے وہ اس کی پروہیبیشن نہیں ہے. well, میں دعوت دیتا ہوں یا کہہ لیں چیلنج دیتا ہوں, وٹ ایور, جیسا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. سید مزمل صاحب ہوں یا کوئی بھی آدمی ہو, میرے ساتھ لائیو پبلک میں آپ ڈبیٹ کریں اور بتائیں کہ اسلام میں سلیوری کہاں پہ ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا ویسٹ فیلین ٹریٹیز میں جو نیشن اسٹیٹس بنی اور وہ ایوالو ہوئی اور آہستہ آہستہ ہیومن رائٹس ہوئے اور سلیوری ابولش ہوئی, آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ایسی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینے سے آخرکار فائدہ کس کو ہوتا ہے. کہ 1648 میں ویسٹفیلین ٹریٹی 1648 میں, اگرچہ اس میں ماڈرن نیشن اسٹیٹس نہیں بنی, وہ میتھ ہے, لیکن چلے 1 منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں اس چیز کو. تو یہ سلیوری وغیرہ جو ہے یہ تو کوئی 1833 میں یو کے میں پروہیبٹ ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی اس کے کافی بعد ہوئی. ہیومن رائٹس میں جو سلیوری کی ایبولیشن ہے ہیومن رائٹس کی اس میں موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ سارے 1945 کے بعد کے ہیں. تو یہ جو ایوولوشن یہ کیا 300 سال ایوولوشن ہی ہوتی رہی تھی. اور پھر یہ سلیوری کی باتیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اور کہ اسلام میں آؤٹ آف ڈیٹ ہے. کہ میں تو سیپریٹلی اسلام پہ آپ میرے ساتھ بحث کریں, مجھے بتائیں کہ اسلام میں جو ایک پروویژن سلیوری کی رہ گئی تھی وار کیپٹیوز والی, وہ تو آپ کے امریکہ نے جرمن فوجی کہاں پہ, یورپ کہاں پہ, امریکہ, یہاں سے جرمن فوجیوں کو پکڑ کے غلام بنا کے امریکہ میں جا کے ان سے مزدوریاں کراتے رہے. یہ سارا ویسٹ فیلین کے بعد ہی ہوا تھا, ریفارمیشن کے بعد ہی ہوا تھا سارا. کبھی ہمارا لبرلس پہ کریٹیسائز نہیں کرے گا. یو کے میں کتنی اسٹیٹس ایسی ہیں جو جرمن قیدیوں نے غلام بن کے بنائی تھی. وہ بعد میں اگر کوئی جنیوا کنونشن آ گیا, کچھ اور چیزیں آ گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریفارمیشن کے بعد ایک دم سے سارا کچھ چینج ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہے. اسلام نے بھی وہی پروویژن رکھی ہے جو آپ کے ویسٹ میں موجود تھی. جنیوا کنونشن میں اگر اسلامی ملک آج اس پہ ایگری کرتے ہیں تو وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کی روشنی کے ساتھ, چونکہ وہ جنیوا کنونشن اسے اکارڈ کرتا ہے, اس لیے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنی زیادہ آپ یہ ویسٹ کی آئیڈیالوجیز وغیرہ پڑھتے ہیں, کبھی اپنے مذہب کو بھی پڑھ لیا کریں, تو آپ کو پتہ چلے کہ اسلام نے 4 میں سے 3 غلامی کی قسمیں ختم کی ہیں. لیکن آپ کا جو اسٹینڈرڈ ماڈل ہے اس میں تو ختم نہیں ہوئی ہے, نہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ختم ہوئی ہے. یورپ کے اندر ختم کر دیا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی دنیا میں ختم ہو گئی ہے. 22 لاکھ سے زیادہ بچے آج بھی ویسٹ افریقہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. نیسلے, ہرشیز اور اپنا کیڈبری, یہ ساری بڑی بڑی کمپنیاں جو چاکلیٹ بناتی ہیں, ان کھیتوں پہ کام کرتے ہیں. 22 کئی ہزار مرد ہیں اور 22 لاکھ بچے ہیں. کچھ فگرز کے مطابق 22 لاکھ سے بھی زیادہ بچے ہیں جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی ان کا فیوچر نہیں ہے, اور انہوں نے ملٹی بلین ڈالرز کی اور ملٹی بلین یوروز کی انہوں نے مارکیٹس کریٹ کی ہیں دنیا میں. وہاں پہ غلامی نظر نہیں آتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایم او ڈی پہ یہ وار جو عراق وار تھی, اس میں ایم او ڈی منسٹری آف ڈیفینس یو کے, وہاں پہ کیس ہوئے تھے منسٹری آف ڈیفینس پہ, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے. پتہ ہے کیوں ہوئے تھے؟ ایم او ڈی سے غلطی ہو گئی تھی. اس لیے نہیں کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن انہوں نے کی تھیں اور قانون میں اجازت تھی کہ وہ برٹش آرمی پہ کیس کر سکتے ہیں. صرف اس لیے ہوئی تھی کہ وہ ڈیروگیشن کلیم کرنا بھول گئے تھے. صرف اتنی سی بات. ڈیروگیشن کلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یورپین کنونشن کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ جنگ پہ جا رہے ہیں, اینڈ وی آر کلیمنگ ڈیروگیشن مینس کہ وہاں پہ ہم پہ ہیومن رائٹس اپلائی نہیں ہوں گے. اگر وہ سمپل ایک چیز لکھ دیتے تو جتنی مرضی انسانی حقوق کی پامالی کرتے عراق میں کوئی کیس نہ بنتا ان پہ. یہ یورپ کے اندر جو ہمیں بتایا ہوا ہے نا, یہ ایسا نہ کرے کہ باقی دنیا میں غلامی بھی آج ہو رہی ہے. غلامی کے خلاف قانون یو کے میں بھی 2015 میں بنا ہے. میں 1915 یا 1815 کی بات نہیں کر رہا, 2015 میں, کہ جس کمپنی کی سپلائی چین میں بھی غلامی ہے وہ ڈکلیئر کرے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی سپلائی چین ہے وہاں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ غلامی انوالو ہوتی ہے. چائلڈ لیبر, چائلڈ سلیوری بالکل انوالو ہوتی ہے. تو باقی دنیا کو ابھی بھی وہی لولی پاپ دیا ہوا ہے, یہ وہی ظلم کر رہے ہیں. معافی چاہوں گا, اور ہمارے لبرل کو لولی پاپ دے دیا کہ نہیں ہم نے غلامی بھی ختم کر دی اور ہیومن رائٹس بھی بہت زیادہ ہیں. سیریسلی اس چیز پہ اگر آپ ہمارے بچوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایسے ہی ڈیٹا کے ساتھ, ایسے ہی ایویڈنسز کے ساتھ آپ کو جواب ملتے رہیں گے, بیکاز یو کی ناٹ کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. اٹس سمپلی رانگ. اور میں صرف یہ سید مزمل صاحب کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی لبرل کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی لبرل کی بات کر رہا ہوں. اس طرح سے کام نہیں چلے گا. اسلام پہ آپ کو پرابلم ہے, آئیے ہم سے بات کریں. وی کین ہیو اے ریزنیبل سویلائز کنورسیشن اباؤٹ اٹ. اسلام سولوشن کیا دیتا ہے, پاکستان میں مسئلے کیسے ختم ہوتے ہیں. یس, لیٹس ہیو اے کنورسیشن آن دس. لبرلزم میں گھسا پڑا کہ پورے یورپ اس وقت فار ایسٹ کی, معافی چاہوں گا, فار رائٹ کی
لپیٹ میں ہے، اور وہ آپ کو ابھی بھی آپ سمجھنے کہ وہ جو اسپرچول گھر ہے لبرلزم کا، وہاں پہ وہ خود اس کو ڈس اون کر رہے ہیں، لبرل ڈیموکریسیز کو ڈس اون کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں کام. ایسے ایسے ملک ہیں جہاں پہ نازیز کی بنائی ہوئی پارٹیز یا ان سے متاثر پارٹیز وہ ادھر اپوزیشن میں آئی ہوئی ہیں یا حکومت میں آئی ہوئی ہیں، بیکاز دے آر سک اینڈ ٹائرڈ آف اٹ. وہ بری خبر ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے، میں اس کی تائید نہیں کرتا، تو وہ غلط ہے. لیکن ہمارا لبرل ابھی تک صرف اسلام بیشنگ کے چکر میں یہاں تک گیا ہوا کہ نہیں وہ آپ جو ہیں وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، آپ کا نالج آؤٹ آف ڈیٹ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لبرلزم دنیا میں ختم ہو رہا ہے. یو نیڈ ٹو اپڈیٹ یور سیلف. وی ڈونٹ نیڈ ٹو اپڈیٹ آور سیلوز. وی ڈونٹ.